احرام کی حالت میں 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا رکھیں گے۔ مدرسے میں بیٹی کو کورس ہے، بالغ ہو جائے تو دوران تعلیم شادی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ کیا ہے، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ طواف کے دوران رش کی وجہ سے عورتوں سے ٹکر ہوتی، بالکل گناہ ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ دوران حج جھوٹ بول دیا جائے، توبہ کرو۔ بہرحال اگر بریلوی یا بدعتی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ درود تاج اس لیے نہ پڑھیں کہ اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ایک عالم تو فرق کر سکتا ہے لیکن جاہل نہیں کر سکتا۔ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو یہ اللہ کی صفت ہے، وہاں حضور کے ساتھ ہے۔ اب جو عالم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ مجازن ہے، لیکن اس لیے بہتر ہے درود وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکے میں آ کے حدود حرم میں قربانی کریں، یہاں حل کریں، اس کے بعد طواف زیارت کر کے مینا جائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ والدہ آخری ایام میں بالکل اس کے لیے عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو۔ طواف عمرہ میں 7ویں چکر کے مکمل ہونے سے پہلے حتیم میں نفل ادا تو ایک چکر دوبارہ کرو۔ یہ لوگوں نے بنایا حج اکبر۔ حج اکبر کا ہر 10 جو ذی الحجہ ہے نا، یوم النحر الاکبر، وہ حج اکبر ہے، ورنہ جمعہ کے دن حج ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عورتوں کے لیے نماز تو ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اس کے حمل گرنے کا خطرہ ہے، پھر نہ ملو، ورنہ تو شریعت میں کوئی منع نہیں۔ اور یار عمرہ تنیم سے کرو، حنفی مسلک میں تنیم سے افضل ہے، امام شافعی کہتے ہیں جیرانہ سے افضل ہے، اب دونوں کرتے رہو۔ اگر ہم عمرہ کر کے ہدیۃً سرکار دو عالم کے نام کریں، کر سکتے ہیں۔ جماعت کی نماز کے بعد جنازے کے اعلان کا انتظار کریں، بالکل کریں، تاکہ جنازے کا ثواب بھی تو ملے۔ اگر سنت کی نیت کر لیں پھر جنازہ، پھر سنت پڑھتے رہیں، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، جو باقی پڑھیں گے ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ 7 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، معنی یہ ہے کہ جتنا ٹائم عمرے میں لگاتے ہو اگر طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔ مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے عورت کے ایام شروع ہو گئے، مکہ پہنچی، پاک ہو گئی۔ عمرہ ادا کرنے سے پہلے وہ عورت حرم شریف آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے، لیکن کیا اس نے وہاں سے نیت نہیں کی احرام کی؟ اگر نیت کی ہے تو پہلے تو عمرہ کرے نا، عمرے کے لیے بھی تو حرم میں آئے گی نا۔ نہیں کی ہے تو آئے، نماز پڑھے، لیکن جا کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عورت حالت حیض میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی صفا مروہ بھی ہے۔ میری والدہ کی عمر 100 سال، اس کے لیے بالکل عمرہ کرو۔ خاوند صاحب نصاب ہے اور قربانی کرتا، بیوی کی طرف سے بھی وہی قربانی کرے گا۔ طائف سے اگر احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، یا دوبارہ جا کے عمرہ کریں۔ بہرحال اگر آپ کی بیوی پردے دار ہے، شکر کرو، حالت احرام میں کپڑا آگے لٹکا دے، کوئی ٹیک باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا لٹکا دیں، بس منہ کو لگ گیا تو لگ گیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال داڑھی کو رنگ کرنا تو جائز ہے، اب حدیث ہے ترمذی کی، غیر الشیب ولو بشیء، حضرت نے فرمایا اپنی سفیدی کو بدلو،
لیکن کالا نہ ہو تو افضل ہے۔ قادیانی کی مذہب اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ حاجی کتنے آدمیوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا؟ دعا کرو خود تو بخشا جائے۔ اگر اس کا حج ہوا ہی نہیں تو کیا مٹی شفاعت کرے گا؟ گھریلو مسائل ہیں، اہلیہ نراد ہے، اللہ مؤلف بین قلوبہم واصلح بینہم۔ درس نظامی کا طالب العلم بھول جاتا ہوں، اللہ آپ کو قوی حافظہ نصیب فرمائے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، دہلی میں ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی صحرا یا پہاڑ میں کوئی قیمتی چیز مل جائے بالکل آپ لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت کو جمع کرائیں۔ حجاج کرام تصویریں نہ بنائیں، تصویروں سے جان چھڑائیں۔ سود کی رقم سے کسی غیر مسلم افسر کو رشوت دے سکتے ہیں، حرام کے لیے حرام دے دو۔ بہرحال قربانی پہلے ہو گئی، جمعرات بعد میں، اللہ قبول کرے۔ ویسے حنفی مسلک میں تو بڑی سختی ہے۔ 6 اگست کو ہم مدینے سے واپس آئیں گے، ٹائم ہو تو عمرہ کر سکتے ہیں، وہیں سے عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں۔ طواف کے 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں۔ قربانی خود کرو۔ طواف زیارت رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ میں گاؤں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیا میں بچوں سے فیس لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتے ہو۔ قبرستان میں جا کے یاسین پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ ہیں، دوا ڈالیں، ماریں ان کو۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، نظر نیچے رکھیں۔ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تو کفارے میں 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ میاں کو قرآن پاک نہیں آتا، اگر میں پڑھوں اس کو ثواب ہوگا، وہ بیٹھ کے سنتا رہے، تب ثواب ہوگا، بغیر سنتے ہوئے کیسے ثواب ہوگا؟ حج سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتا، اس کا وقت وہی 10 کو شروع ہوگا۔ اگر جیرانہ عرفات جا کے زیارت کر کے آ جائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ جو حاجی قربانی کرے گا وہ گوشت کا کیا، گوشت لینے والے بھی وہی مل جائیں گے، فکر نہ کرو، جہاں قربانی کرے گا۔ قربانی قادیانی کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرو۔ غیر مسلم میں روزی کے لیے جانا جائز ہے۔ عمرے میں سفار سائی رہ کر دم دینے کے بعد کپڑوں میں، ہاں تو کپڑوں میں ہی دم کرو گے نا، احرام تو کھل گیا۔ اگر ایک عمرہ کیا، کل دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہیں ہے، تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ حج میں قربانی کر لی، کنکری باندھی، ایک دوسرے کا سر بالکل حل کر سکتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے حل، دونوں فارغ ہو کے ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے سر پہ حل کر بالکل جائز ہے۔ دیکھیں آپ مدینے سے جب واپس آئیں، اگر ٹائم ہے تو عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، ورنہ وہیں سے حج کی نیت کر کے آ جائیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ جائز ہے، لیکن احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے، وہ بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ عورت اپنے شہر میں جماعت کر سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بالکل نہیں۔
خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. عورت اپنی رانوں اور پنڈلیوں کو ہاں بھی ایسی نہ بچھائے، تھوڑا اونچا رکھے زمین سے. مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کرے تو دم نہیں ہوتا، خامند پر بھی حرام رہے گی، حج بھی نہیں ہوگا. دعائیں حاجت، بس 2 رکعت پڑھو اور دعا مانگو. حج افراد کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 8 کو طواف کرے، چلا جائے. دم تمتع کی بکری یہاں مکے میں دینی ہے. ہدین بالغ الکعبہ. بینک کی وجہ سے شک ہو تو آپ دوبارہ خود اپنے ہاتھ سے بھی کر لیں. بہرحال وہی صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہیں. اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم انبیاء کی دعائیں بھی مدتوں کے بعد منظور ہوئی ہیں. میں بیوی کو قربانی کے پیسے دے آیا تھا، قربانی کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. بہرحال بندہ نہ ہو، قربانی نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں. یہ آپ نے لکھا نا کہ امام حرم کو پہنچے، آپ خود ان کی ویب سائٹ پہ نیچے دفتر ہے، ویب سائٹ لے لیں، اس پہ ان کو لکھ کے انگریزی میں بھیج دیں. ان کے پاس مترجم ہیں، ترجمے والے ہیں، فوراً ترجمہ ہو جائے گا. محمود الہدا اللہ کے پاس چلا گیا. صبر کریں، اولاد دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے. للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ یہ طواف اسارتی کے ہو جائیں گے. عورت ایام کے دنوں میں موبائل پر بھی یا قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی. احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ ننگا ہو لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو. صدلنا علی وجوہنا، بی بی عائشہ کی حدیث ہے. وہ ٹوپی اس لیے پہنتی ہیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، ورنہ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف کپڑا لٹکا دے. جیسے ہمارے ملک میں لوگ گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں، ایسے بس گھونگھٹ کھینچ لیں. 2 رکعت واجب عصر کے واجب مغرب کے بعد پڑھیں. کہیں پورے مکے میں کہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پیسے نہ ہوں اور حج تمتع ہے تو آپ ایسا کریں کہ 3، 4، 5 ذی الحج کو 3 روزے رکھ لیں اور پھر حج کے بعد 7 روزے رکھ لیں. تلک عشرۃ کاملہ. باہر کے ملکوں سے جو گوشت آتا ہے اس کے حلال ہونے پر کوئی اعتبار نہیں. جو گھر کی قربانی ہے وہ گھر میں ہوگی، حج والی یہاں ہوگی. حج بدل میں بھی کریں گے. حج افراد ہے تو واجب نہیں ہے. ایک آدمی عمرے کی سائی کے 2 چکر کر احرام کھول دیا، بالکل دم ہے، اور جا کے عمرہ صفا بھی دوبارہ دوڑے. اگر طواف کے دوران ہم رکن یمانی سے دور ہیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگاؤ. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں. وضو کر کے طواف اگر تو 1-2 چکر تھے تو اثر نو شروع کرے. اگر 4 چکر کر چکا تھا پھر وہیں سے شروع کرے. چاہے 3 ہو تب بھی وہیں سے کرے. آج کا رش کا دن ہے، گنجائش بڑی سختی ہے دوبارہ شروع کرنا. میں نے 7 چکر صفا کے یقین سے پورے کیے، لیکن گمان ہے کہ شاید 6 تھے. اللہ قبول فرمائے، زیادہ وہم نہ کرو. میں ادھر مقیم ہوں، مقیم ہو یا کیا ہو، اگر حج افراد ہے آپ پر بکری نہیں ہے. طواف زیارت احرام میں نہیں ہوتے، کپڑے ہم مینا میں پہن لیں گے، اگر نہ پہنے تب بھی جائز ہے. جنت البقیع اصل تو وہ مقام ہے، بقیع الغرقد جگہ کا نام ہے، لیکن چونکہ مدینہ پاک کا قبرستان ہے تو تفاعلاً اس کو جنت البقیع کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں انشاءاللہ.
9 10 11 12 ذی الحج کو دنوں اور راتوں کی ترتیب، یہ انشاءاللہ مسائل آ جائیں گے درس میں، فکر نہ کرو۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ مجھے اللہ مکہ مدینے کی موت دے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ حل کرتے ہوئے 3 ساتھی ایک دوسرے کی حل کیا، انگلی کو بلیڈ لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر طواف زیارت کے بعد جو صفا ہے ٹائم کی کمی ہے، بہرحال وہ آپ 8 تاریخ کو طواف کر کے صفا کر لیں، پھر نہیں دوڑنی ہوگی۔ حائضہ ایام کی وجہ سے طواف نہ کر سکے، نہ کر سکے تو نہ حج بھی نہیں ہوگا، خاوند پر ہمیشہ آرام رہے گی۔ کیا ایک سیٹ آگے کرا لو؟ اچھا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اٹھا کے لے جاؤ گے؟ ایسے بہانے کیوں بناتے ہو کہ جی فلائٹ ہے، یا ابھی سے گولیاں کھا لے حید نہ آئے؟